حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کا نام جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا نام ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے جب حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں پہنچے، اور جو حجاج ہیں یا جنہوں نے عمرہ شریف کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس جگہ پر پہنچنے کے وقت یہی معمول ہے، اور تلقین بھی اسی بات کی ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں وہ مانگا جائے کہ جو دنیا کے لیے بھی بھلائی ہو، آخرت کے لیے بھی ہو۔ تو اس جگہ پر پہنچ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھا جاتا ہے کہ اگر دنیا کی بھلائیاں مل جائیں، آخرت کی بھی بھلائی مل جائے تو پیچھے بچا کیا ہے۔ تو سفیان بن عیینہ جس وقت یہاں پر پہنچے، اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ یہ جو دو رکن ہیں، حجر اسود اور رکن یمانی کا، ان کی حیثیت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھو کا دیکھنے سے یوں گناہ جڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ کہ میں نے یہ حدیث سنائی، تو جس کو سنائی اسے کوئی جسم پر راشی طاری نہیں ہوا، یا اسے سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ میں اس جگہ پہ ہوں، میری نظر حجر اسود پر بھی ہے، رکن یمانی پر بھی ہے، تو میرے تو وارے نہیں آ رہے، میرے گناہ یوں جھڑ رہے ہیں۔ کہ میں نے حدیث سنائی، نہ اس نے تعجب کیا، نہ خوشی کے اثرات چہرے پر نظر آئے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ حدیث میں نے کسی اور محدث کو بھی سنائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم خود بخود ہی سناؤ بغیر کسی مشقت کے تو کہا پھر کوئی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر یہاں سے سفر کرے 1000 کلومیٹر کا اور وہاں پہنچ کر اس کو یہ حدیث سنائی جائے تو پھر اسے اندازہ ہوگا، اور پھر چل کر جب وہ کعبہ شریف میں آئے گا، مکہ شریف کو دیکھے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ سرکار کی اس حدیث کا مطلب اور فائدہ کیا ہے۔ چونکہ ایک تو سیکھنے کے لیے سفر کیا، پھر سن کے وہاں پر کعبہ کے اندر جس وقت آئے گا پھر اسے پتہ چلے گا، چونکہ سفر کر کے مقام پر پہنچا ہے، تھکاوٹ ہوئی ہے، مصیبت مشقت آئی، تب اہمیت کا پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بندہ پہلے سے ہی کعبے میں ہے، پہلے سے کعبے کو دیکھ رہا ہے، اب اسے سناؤ گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دین متین ہمارے پاس پورے کا پورا ہے، اور اس کی ویلیو اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں دین کی دال کے لیے بھی محنت نہیں کرنی پڑی، اس وجہ سے آج جس وقت پورا موضوع بیان کر دیا جائے تو نہ تو عمل کے لحاظ سے ذہن بنتا ہے، نہ اس موضوع کی اہمیت اور حساسیت کو سمجھا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو موضوع بنایا گیا، اس پر گفتگو کی گئی۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ ہمارے ہفتے کا سلیبس ہے، ہمارے ہفتے کا نصاب ہے، ہم نے اگلے ہفتے تک اس پر عمل کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں کیا سبق ملا، کیا کام ملا، کہ ہم نے اس پر محنت کر کے اپنے لیے وہ نور حاصل کرنا ہے، اور اسی نور سے معاشرے میں چراغاں کرنا ہے، تاکہ معاشرے میں جو اندھیرا آیا ہے اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی چور چوری نہ کر سکے۔ ہم چراغ جلاتے رہیں گے، اس چراغ کی روشنی سے ملت کے سارے احکامات اور ملت کے لوگوں کی چوری ہونے سے ہم بچاتے رہیں گے۔